السلام علیکم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ٹاپک یا اس موضوع کی طرف بات کریں گے، عملیات ہوں یا جواہرات کا استعمال ہو یا روحانی سسٹم جو ہے، ان سے سب لوگوں کا تعلق یا واسطہ پڑتا ہے۔ کبھی دم کے لیے کبھی کوئی دھاگا بنا کے دیتا ہے، اور کبھی ان کو نقوش دیے جاتے ہیں، اور ان نقوش کو یا ایمولیٹس جو ہیں ان کو وہ کوئی گلے میں ڈالتا ہے، کوئی پرس میں رکھتا ہے، کوئی بازو میں باندھتا ہے، کوئی پاؤں میں باندھتا ہے، اور کوئی جو ہے پاؤں کے انگوٹھے میں وہ چیز پہنتا ہے۔ تو کون سا ایسا علم ہے جو آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکے کہ آپ لوگوں کے ایمولیٹس، آپ لوگوں نے جو نقش بنائے ہیں وہ کس طرح سے استعمال کرنے ہیں؟ اکثر لوگ جب بھی آپ کسی دربار یا جگہ پہ جائیں گے کسی عامل کے پاس، تو وہ آپ لوگوں کو نقش دیں گے اور کہیں گے گلے میں ڈال دیں، یا کہیں گے بازو پہ باندھ دیں۔ یہ دو طریقے اکثر ہوتے ہیں، لیکن کیا سب نقوش اس طرح سے استعمال کرنے چاہیے؟ کون سے نقوش ہیں جو آپ، کون سے ایمولیٹس ہیں، کون سے جواہرات ہیں جو آپ سر کے تاج میں رکھ سکتے ہیں؟ کون سے جواہرات ہیں، کون سے ایمولیٹس ہیں جو کہ آپ ٹوپی یا پگڑی میں باندھ سکتے ہیں؟ یعنی ٹوپی پہ رکھیں گے، پگڑی میں رکھیں گے، سر کے اوپر رکھیں گے۔ اور کون سے ایمولیٹس ہیں جو آپ ناف پہ باندھ سکتے ہیں؟ کون سے جواہرات ہیں، کون سے نقوش ہیں جو آپ ناف پہ باندھ سکتے ہیں؟ کون سے نقوش ہیں جو آپ بازو پہ باندھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو امراض پیٹ ہوں تو آپ کو نقوش جو ہوں گے وہ کہاں پہ باندھنے چاہیے؟ اگر آپ امراض قلب میں مبتلا ہیں، ہارٹ پرابلمس ہیں، ہارٹ ڈیزیز ہیں، تو آپ کو نقوش کہاں پہ باندھنے چاہیے؟ اور اگر آپ کو کمر درد ہو، اور اگر آپ کو پیٹھ کا درد ہو، بیک سائڈ درد ہو، اسکیلیٹن میں درد ہو، پینل کارڈ میں درد ہو، تو آپ کو کون سے نقوش استعمال کرنے چاہیے؟ یہ ایک سائنس ہے، میں نے کہا تھا یہ سائنس ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس سائنس کو جادو قرار دیا، اور لوگوں کو، اور اکثر اس میں جو بات ہوئی وہ یہ تھی، لا علمی کی وجہ سے لوگوں نے خود کو عامل بنا دیا، لوگوں نے خود کو ایسٹرولوجرس بنا لیا، جبکہ سائنس آپ کو ایک لاجک بتا دیے، ایک ریزن بتائے گی، اس کے بعد آپ کو اس کا ایک سبب بتائے گی۔ میرے بھائی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سائنس، ایسٹرالوجی اور حکمت، ہربل، یا اسے آپ آیورویدک جو کہتے ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں، اور اگر اس کو
اس کو علم جفر سے ملایا جائے تو اسے جفر احمر کہا جاتا ہے، جو سریع التاثیر ہوتا ہے، جو بغیر چلا کے کام کرتا ہے۔ اور ہمارے متقدمین میں جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، عالم فاضل کہیں، بزرگ کہیں، وہ اس علم کو جانتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف جس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اس دور میں ملکہ الزبتھ ہے۔ ملکہ الزبتھ انگلینڈ کی کوئین رانی ہے۔ وہ سر پہ کیا رکھتی ہے؟ تاج رکھتی ہے، اور اس تاج میں کیا لگا ہوا ہے؟ کوہ نور ہیرا، ڈائمنڈ کوہ نور از فکسڈ ان کراؤن آف الزبتھ۔ وہ کراؤن میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ وہ کان میں کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ وہ کوئی بیلٹ بنا کے پیٹ پہ کیوں نہیں باندھا جاتا، یا بازو پہ کیوں نہیں باندھا جاتا؟ اس کا جواب آپ کو ایسٹرالوجی میں ملے گا۔ ایسٹرالوجی علم نجوم جوتش آپ کو بتاتا ہے ڈائمنڈ کا تعلق جو ہے برج حمل سے ہے۔ زوڈیکل سائن ایریز بلانگس ٹو ہیرا، ڈائمنڈ۔ اور زوڈیکل سائن ایریز کیا ہے؟ زوڈیکل سائن ایریز جو ہے اس کا جو تعلق ہے یہ کنسرنڈ ہے انسان کے سر سے، دماغ سے، چہرے سے۔ تو جو سر پہ رکھنی ہے چیز یعنی کراؤن، اگر کوئی بزرگ فقیر ولی ہے تو تاج یا پگڑی، اس پہ ہم جو جواہرات رکھیں گے، فکس کریں گے، ان کو کہا جاتا ہے ہیرا یا ڈائمنڈ۔ یا برج حمل سے متعلق جو جواہرات ہیں وہ اس میں فکس کیے جائیں گے۔ اب یہ کیا فائدہ دے گا؟ یہ آپ کو کے دماغ میں امراض سے محفوظ رکھے گا، آپ کو سر کی امراض سے محفوظ رکھے گا، جاہ و حشمت اور تذکیر خلق کا کام کرے گا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو گلے میں ڈالتے ہیں تو گلے کا تعلق جو ہے وہ تارس سے، برج سور سے ہے۔ وہ ایمولیٹس یا وہ جواہرات جو برج سور سے تعلق رکھیں گے، تارس سے تعلق رکھیں گے، وہ ہم گلے میں لٹکائیں گے، نہ کہ سب نقوش آپ گلے میں لٹکائیں گے۔ اگر فرض کرو برج حمل ایریز جو ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے کہ وہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ تو ہم حروف کو دیکھیں گے۔ سر حرف سے جو اسم اعظم آپ پہنتے ہیں، لکھتے ہیں، کسی کو رکھنے کے لیے دیتے ہیں، تو اگر وہ الف سے ہوگا، آ سے ہوگا، الفا سے ہوگا، تو وہ ہمیں پگڑی میں رکھنا چاہیے، کراؤن میں رکھنا چاہیے، تاج میں رکھنا چاہیے، ٹوپی میں رکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو گلے میں رکھنا چاہیے، اس کو ٹوپی میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی کراؤن، کوئی آپ کا ایمولیٹ جو برج سور سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو گلے میں ڈالیں گے، اور اس کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو سر حرف ہم دیکھیں گے، فرسٹ لیٹر اس کا دیکھیں گے، اگر با سے ہو، بی سے ہو، با، تو ہم اس کو گلے میں ڈالیں گے۔ اسی طرح اگر وہ کا سے ہو، کاف سے ہو، کیو سے ہو، کے سے ہو، تو وہ برج جوزا سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ نقوش، وہ آیت، وہ اسم اعظم، وہ اللہ کا نام، وہ نیم آف گاڈ کسی بھی زبان میں ہو، اس کی پروننسیشن اگر فرسٹ لیٹر جو ہے وہ کے، کیو، کا سے ہو،
तो आपको जो है बाजू पे बांधना है। और अगर वही आपका जो है सरतान से ताल्लुक़ रखता हो, कैंसर से हो, यानी जमनी के बाद कैंसर आता है, तो वो ही नकूश वो आप पहचानेंगे कैसे? तो वो हाथ से हो। अगर या हय्यु या कय्यूम आप पढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं, तो उसको कहाँ पे रखना है? वो सीने पे रखना है, सीने के ऊपर इस जगह फिक्स करना है कि सीने पे लगा रहे। और इसके अलावा अगर आपको पुश्त की तकलीफ़ है, पुश्त पे तकलीफ़ है, तो इसका मतलब है आपका बुर्ज असद या सन वो आपको सेट नहीं हो रहा, सूरज सेट नहीं हो रहा। तो फिर हम जो नकूश बनाएंगे, वो जो एम्यूलेट्स बनाएंगे, वो बुर्ज असद के होंगे और उसको पीठ पे बांधने के लिए देंगे। और अगर बुर्ज संबला की तकलीफ़ होगी, किसी को पेट की खराबी है, पेट की खराबी है, कोई भी पेट की खराबी हो, तो हम क्या करेंगे? हम जो है वो एम्यूलेट अपने नाफ पे बांधेंगे, नाफ पे बांधेंगे, कोई भी बेल्ट बांध के रख सकते हैं। और अगर बुर्ज मीज़ान हो, पीठ से नीचे कमर के नीचे तक जो है तकलीफ़ हो, तो वो उसका ताल्लुक़ लिब्रा से होता है। तो हम जो नक्श बनाएंगे वो लिब्रा का बनाएंगे। और लिब्रा का हर्फ कौन है? रा और ता। इसी तरह असद का हर्फ कौन सा है? मीम, एम। और इसी तरह संबला का हर्फ का क्या है? पी, पा, पा और गैन, ये दोनों, यानी जीएश और पा, ये दोनों हरूफ जो हैं ये संबला से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन चीज़ों को जब आप समझेंगे, उसके मुताबिक इन नकूश को पहना जाता है, एम्यूलेट्स को पहना जाता है। और मुतल्लिका मेटल्स को यूज़ किया जाता है कि भाई कापर डालना है, सिल्वर डालना है, क्या डालना है, कहाँ पे रखना है। फ़र्ज़ करो अगर केतु है तो फिर हमें पाँव में जो है उसका ताल्लुक़ नीचे के धड़ से होता है, तो हम पाँव में एक रिंग बनाएंगे जो सिल्वर की बनी हो, वो उसमें डालेंगे। भले ही उस सिल्वर को आप कट लगा लें ताकि उतारने और पहनने में आसानी हो। तो ये होते हैं इसके ट्रीटमेंट्स स्पिरिचुअलिटी में, मेडिकली, या जिस तरह से भी आप करेंगे। तो इसी तरह जवाहरात को भी ऐसे ही इस्तेमाल करना है। हर चीज़ ये नहीं है कि आप जो है सारी सर पे बांधे रखें, सारे गले में पहने रखें, सारे बटवे में पड़े रहें, सारे जो हैं आपके बाजू में बांधे रहें, तो ऐसा नहीं है। और इन चीज़ों के न होने की वजह से एंटी, अगर आप, क्योंकि आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं मुख्तलिफ बुरूज के साथ हैं, अगर आपने अपने दुश्मन बुर्ज के बॉडी पार्ट के साथ वो एम्यूलेट लगा लिया, तो उसका फ़ायदे के बजाय क्या होगा? तो सारे नकूश एक ही तरह से इस्तेमाल नहीं किए जाते, सारे जवाहरात एक ही तरह से इस्तेमाल नहीं किए जाते, सारे जो है अमल एक ही तरह से नहीं किए जाते। और उनके पहचान का तरीका भी मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिया ताकि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि आपको जो अमल दे रहा है वो क्या दे रहा है। मिसाल के तौर पे आपको अलिफ से दे रहा है वो इसमें आदम लिख के, तो वो आपको सर पे रखना है। सर पे रखने से क्या होगा? उसकी जो ताकत होगी, इसमें आदम की नूरानियत होगी, वो आपके सर से उस तकलीफ़ को हटा देगी। और अगर बी से होगी बुर्ज शोर, तो वो गले में डालेंगे, उससे जो है उसकी नूरानियत से जो बुर्ज शोर की तकालीफ होंगी वो निकल जाएंगी। तो इसी तरह से मेडिकली, साइंटिफिकली जवाहरात का, जेमस्टोन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में है। और सब जो है आप लोगों को पता है धड़ाधड़ यूज़ करते हैं। और सब आमलीन में अक्सर आपको यही देंगे, भाई गले में डालो, बस यही है। तो ये नहीं है। और इसके अलावा एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का भी मैंने कहा था कि इस्तेमाल होता है। आबी को पानी में डाला जाता है, तो आरसी को जो है वो जलाया जाता है। अगर कोई सही तरीके से नहीं करता तो ना आप अमल को
الزام دے سکتے ہیں، نہ آپ جواہرات کو استعمال الزام دے سکتے ہیں۔ یہ ہم اپنی لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، ہماری اپنی لا علمی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے کہنے میں آ جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ عمل پہ عمل دیتے ہیں۔ یہ نقش نہیں لگا تو یہ لے لے، یہ نقش نہیں لگا تو یہ لے لے، یہ ایمولیٹ کام نہیں کرتا یہ کرے گا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک بیسک سائنس ہے، اور ہمارے متقدمین اکابر علماء جتنے بھی تھے وہ اسکالرس تھے، وہ ان کے کشتہ جات بناتے تھے، سلور کے، گولڈ کے، جیم اسٹونز کے، یاقوت کے، ہیرے کے، اور پھر لوگوں کا اس سے علاج کرتے تھے۔ وہ کوئی جادوگر نہیں تھے، وہ انسانیت کی خدمت کر رہے تھے۔ لیکن کیا ہے، جس کو پتہ نہیں ہے تو وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کسی کے لیے کہہ دے گا۔ اور اس کو اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو میری یہ ویڈیو عاملین کے لیے بھی رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے، اور وہ لوگ جو حکمت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی رہنمائی ہے، اور وہ لوگ جو علاج کی غرض سے جاتے ہیں کسی عامل کے پاس، کسی حکیم کے پاس، کسی آیورویدک کے پاس، ان کے لیے بھی اگر اس کو سمجھ میں آتی ہے میری بات، اور وہ میرا چینل اس نے سبسکرائب کیا ہے اور انہوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں، تو وہ اتنا سمجھ جائے گا کہ یہ مجھے غلط چیز دے رہا ہے یا صحیح چیز دے رہا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تو وہ ان کا نصیب ہے۔ میں اپنی طرف سے فل کوشش کرتا ہوں کہ آسان سے آسان آپ لوگوں کو سمجھاؤں، لیکن جیسے ہر انسان کی جو تھنکنگ لیول اپنی ہوتی ہے، کوئی سمجھ سکتے ہیں تو کوئی نہیں سمجھ سکتے، تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایسی چیز بتاؤں جس سے آپ لوگوں اور آپ لوگوں کے آنے والے نسلیں جو ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ علم کوئی معمولی علم نہیں ہے کہ لوگوں نے کوئی ریڈی والا بیٹھا ہے وہ بھی نقوش لکھ رہا ہے، فوٹو اسٹیٹ والا فوٹو اسٹیٹ کروا رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نقوش جو ہے فوٹو اسٹیٹ کر کے بیچتے رہتے ہیں، پھیری والے جیسے کہ سبزی لے لے، تو سبزی اور فروٹ کی طرح بیچا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہمارے اس علم کو نہ سمجھنے کی وجہ ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری ہے انسان کی اپنی ایک لالچ، پیٹ کی لالچ۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ کمانے کے لیے کوئی اور نہیں آسان ترین طریقہ، اور یہ سوچتے ہیں کہ معاشرتی لوگوں کی تھنکنگ کیا ہے، اور اس حساب سے کیونکہ لٹریسی ریٹ کم ہوتا ہے جن ملکوں میں، تو وہاں پہ یہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، اور لوگوں کو پھر وہ بتاتے ہیں، اور وہ پھر جھوٹ ملا کے بھی بتا دیتے ہیں، تو بیچارے وہ غریب لوگ یا امیر لوگ بھی ان سے وہ چیزیں لیتے ہیں، تاکہ فوٹو اسٹیٹ ہے، کوئی طلسم مشترک کا فوٹو اسٹیٹ ہے، کوئی طلسم شمس کا ہے، کوئی طلسم زہرا کا ہے، تو یہ سارے طلاسم پھر پہلے گولڈ اور دوسری دھاتوں پہ بنتے تھے، اب جو ہے وہ کاغذ پہ آ گئے، اور وداؤٹ صدقات، وداؤٹ بخورات، وداؤٹ پرفیوم، فریگننس، ان سب کے جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، بیٹھے رہتے ہیں، برسوں گزرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کوئی چیز اثر نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی چیز میں کچھ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے عمل لیتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے برج سے تعلق ہے یا نہیں ہے، کسی سیارے سے تعلق ہے یا نہیں ہے، پھر وہ رجعت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگ ان کو جو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے یہ مجرب ہے، وہ مجرب کے چکر میں مجرب بن جاتے ہیں خود، اور پھر ان کو تجربہ ہو جاتا ہے جب وقت گزرتا ہے
تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ تو اگر کسی اس طرح سے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے روجیکٹ پہ بھی ویڈیوز بنا لی، آپ لوگوں کے لیے اس کی بھی ویڈیوز بنا لی تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں اور لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ اگر عامل ہیں آپ، اگر آپ گدی نشین ہیں، تو اگر آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے تو آپ لوگوں کی اچھی اور زیادہ بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں گے۔ لوگوں کی خدمت کو اولویت سمجھ کے اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا اور مخلوق خدا خوش ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے اور محبتوں میں مجھے یاد کریں گے۔ ہم آپ لوگوں کے لیے ہی یہ بناتے ہیں ویڈیوز تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ خدا حافظ۔